وجود فرما رہی تھی، ہم نے فرمایا زندگی کھیل بہت خوب ہے تیرے، زندگی کھیل بہت خوب ہے تیرے، دل کو کچھ دیر نیا خواب دکھایا جائے، دل کو کچھ دیر نیا خواب دکھایا جائے۔ آئیے میں اب مقطع کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے صدر محترم جو امریکہ سے تشریف فرما ہے، آپ کی خدمات اردو کے لیے اظہر من الشمس ہیں۔ آپ کی کتابیں 20 کتابوں کے مصنف ہیں آپ، الحمدللہ۔ شاعری آپ کو ورثے میں ملی ہے، الحمدللہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شاعر، وہاں پر بھی آپ نے اپنے کلام کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور آپ کی یونیورسٹی میں آپ کی نعتیں یہ درسی کتب میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور عبدالبان سعودی عربیہ کی طرف سے عالمی مشاعرہ ایوارڈ اور عالمی سیرت کوئز مقابلے میں ورلڈ چیمپئن کا اعزاز بھی آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ دبستان علم و ادب برطانیہ کے زیر اہتمام نومبر 2021 میں جشن تلمیذ پھول اور ادبی جریدے بیلاج کے 2 خصوصی شماروں میں خود نوشت اور خصوصی گوشے کی اشاعت ہوئی ہے۔ آپ کے لیے بزم سخن شکاگو کی طرف سے سند اعتراف کمال سخن اور سند تحسین و تہنیت عطا کی گئی ہے۔ گلوبل ایسوسیشن اٹلی کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ تیسری قومی ادبی نعت کانفرنس لاہور میں 2024 میں امریکہ میں ادب و نعت کی خدمات پر فروغ ادب ایوارڈ انٹرنیشنل پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی خدمات کے لیے الحمدللہ آپ کی خدمات میں کے زیور مہاراشٹرا انڈیا کے اردو درسی کتب میں بال بھارتی برائے جماعت دہوں میں صفحہ نمبر 51 پر نظم آپ کی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کی درسی کتب رہبر اسلام سسوم میں اور نعت، اور پاکستانی پنجاب کے درسی کتب میں نظم مکتب اور نعت دار نبی ہماری کی گئی۔ ایسے کئی مزید آپ کے خدمات ہیں جس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اور آپ کی تعریف میں کہیں کم ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے ہمارے درمیان آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کو اس شعر کے سے خطاب و کلام دینا چاہوں گا۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول سے کانٹوں سے آئی خوشبو۔ بہت میں صدر محترم جناب نوید پور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب گرامی سے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم جناب نوید۔ بہت بہت شکریہ سفیر سرما صاحب، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد دیتا ہوں اس شاندار پروگرام کی آپ نے دعوت فرمائی بہت اچھے طریقے سے، اور حضرت جگر مراد آبادی کی یاد میں یہ پروگرام فرمان صاحب کو مبارک، زیری بہن کو بہت مبارک، آپ کی شاندار علامت اور جن لوگوں نے شرکت فرمائی ان سب کو بھی بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ اچھا پروگرام رہا۔ تو ہمارے یہ جگر مراد آبادی، ان کا نام علی سکندر تھا، علی سکندر جگر مراد آبادی، اور ان کو رئیس المتغزلین کہتے تھے، ان کا خطاب حاصل تھا ان کو رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی۔ تو یہ کراچی میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں بھی تشریف لائے تھے۔ میں تو خیر چھوٹا تھا، 5-6 سال کا ہوں گا، لیکن ہمارے والد صاحب گئے تھے ان کے مشاعرے میں، تو بہت متاثر ہوئے تھے، اور آ کے تذکرہ کر رہے تھے کہ جگر صاحب آئے تھے اور ان کا مطلب حلیہ بتا رہے تھے اور ان کا کلام بتا رہے تھے۔ تو وہ سنا میں نے، تو پہلی دفعہ 5-6 سال کے میں نام سنا ان کا کہ جگر مراد آبادی انڈیا سے، اور وہاں کراچی کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے۔ تو والد صاحب سن، میں تو بہت چھوٹا تھا، ظاہر مشاعرہ شرم کیا جاتا، 5-6 سال کا تھا جب کی بات۔ تو بعد میں پھر خبر آئی 1960 میں، جب میں تو کچھ ہوش بنگ ہو گیا تھا، تو 1960 میں پھر 57 سے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا
9 سال کی عمر سے، ماشاء اللہ 1957 سے. تو ظاہر اس وقت میں اخبارات وغیرہ دیکھتا تھا، تو ان کا انتقال کی خبر آئی تھی 1960 میں. تو غالباً رئیس امروی صاحب نے قطع لکھا تھا، جنگ میں لکھتے تھے نا رئیس امروی. بھائی سمروی جی. ہاں تو ان کا ایک شعر یاد رہ گیا مجھے کہ وہ غالباً بھول گیا. ہمارے محلے کے تھے ہاں افسوس، ماشاءاللہ. ہاں افسوس. رئیس امروی ہمارے محلے کے ہیں، ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے. جی جی ہاں. تو رئیس صاحب، ماشاء اللہ. رئیس امروی صاحب بہت اچھا، مجھے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور بہت اسے ملنا جلنا تھا. تینوں بھائیوں سے تھا، لیکن میں ان تینوں میں مجھے سب سے اچھا وہی لگتے تھے، رئیس امروی. جون ایلیا تو ذرا مصمم تھے وہ، اور سید محمد تقی وہ تو خیر جنگ کے ایڈیٹر تھے وہ تو، لیکن وہ بھی اخلاق ان کا بہت اچھا تھا. تو رئیس صاحب تو اچھی طرح جانتے تھے. تو خیر رئیس صاحب کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جگر کی وفات پہ 1960 میں. دوسرا شعر جو تھا قطع کا ان کا، افسوس افسوس وہی جگر ہوا سرد جو شعلہ طور آتش گل. شعلہ طور آتش گل تو ان کی وہ مجموعے کا نام ہے نا، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. افسوس وہی جگر ہوا سرد جو شعلہ طور آتش گل. تو غالباً انہیں کا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے رئیس صاحب کو. تو ماشاء اللہ. تو اور یہ تو پھر آخر میں تو وہ سارا قصہ تو بتا ہی چکی ہیں، جو ان کو نعتیہ مشاعرے میں دعوت دی گئی تھی، اور غالباً صدارت بھی رکھی گئی تھی ان کی، جو اس پہ بہت روئے، بہت پریشان ہوئے ان کو. تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ وہ بہت روئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے جو وہ شعر پڑھا کہ وہ یہ ایک رند اور یہ بدعت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. رحمت سلطان مدینہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد انہوں نے پھر چھوڑ دی شراب نوشی بالکل، ایسی وہ کی اس ماشاء کو. اللہ. تو پورا قصہ نہیں چکے ہیں. ایک رند اور یہ بدعت سلطان مدینہ، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. صلی اللہ. تو ہاں تو ماشاء اللہ آخر میں ان کا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. اچھا، وہ شراب نوشی کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تو ابھی پیش کر دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلی اللہ علیہ ایک صحابی، غالباً ان کا نام میں بھول رہا ہوں، ابو محجن، یہ کیا تھا، انہوں نے شراب پی لی. شراب حرام ہو چکی تھی اس وقت، ممنوع پی لی. تو پکڑے گئے وہ، ان کو پکڑ کے لوگ لے آئے کہ یہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا، رکھ گیا ہاتھوں، اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ان کہ انہوں نے شراب پی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی تھا. تو حضرت عمر فاروق نے کو غصہ ہے، جلالی احمدی ان کو غصہ ہے. تو انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے تو شراب پی. اس سے میں آ گیا حضرت عمر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر لعنت نہیں بھیجو، لعنت نہیں بھیجو اس پر، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اسے شراب تو پی لی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. ہاں تو یہ حدیث میں ہے. اب میں کہا چلو مجبور ہو کر کے اس کو غلطی ہو گئی، شراب پی لی ہے، لیکن لعنت نہیں بھیجو اس لیے کہ یہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت. تو یہ واقعہ تو وہی مجھے یاد آ گیا کہ ان کا جگر مراد آبادی کا بھی دیکھے کہ بکستر انہوں نے توبہ کی، اور کتنے ناظم رہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ لت لگ گئی تھی، لیکن آخر میں انہوں نے چھوڑ دیا. ایک رند اور یہ بدعت سلطان مدینہ، ایک نظر رحمت سلطان. رحمت للعالمین کا لقب ایسی تو نہیں بناتا بھائی. ہاں تو آپ نے منع فرمایا کہ ٹھیک ہے، شراب پی لی، ظاہر ہے انسانی کمزوری ہے، اپنے نفس کے بندے میں شراب پی، لیکن لعنت نہیں بھیجو. تو پھر وہ چپ ہو گیا حضرت عمر. ان کا منع فرما رہا ہے کہ لعنت نہیں بھیجو، بری بات ہے، لعنت نہیں کرو. کیا بلاغت، کیا بلاغت ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو چلیے بہت بہت شکریہ. اور پھر یہ اب بہت مبارکباد جگر مراد آبادی. اب یہ چونکہ جگر کے حوالے سے ہی ہے، ان کا ایک شعر تو وہ بہت مشہور ہے نا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ڈوب کے جانا. ڈوب کے جانا. اور پھر اپنے شراب نوشی کا بھی ان کو احساس تھا کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا. ان کو پتا تھا کہ وہ جگر مراد آبادی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے آدمی تھے پہلے. اب ہمارا ڈسٹرکٹ الگ ہو گیا، پہلے ہم اسی ڈسٹرکٹ میں تھے. اچھا. ہاں مراد آباد. ہاں مراد آباد. مراد آباد پھر آخر میں تو اڑنا چلے آئے لکھنؤ کے پاس.
تو بہرحال اور ماشاءاللہ وہ شعر تو ان کا وہ ہے، ہاں ایک نظر رحمت سلطان مدینہ، لگتا ہے ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد حرام کا دعا قبول ہو گئی ان کی ہے جو نے درخواست فرمائی. تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بے شک. تو چونکہ جگر کی یاد میں ہے تو میں انہی کی مصرع طرح پر غزل پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. مطلب ہے ممکن نہیں کہ دل کی صدا میں اثر نہ ہو، ممکن نہیں کہ دل کی صدا میں اثر نہ ہو، حساس دل بشر کا ہو اور آنکھ تر نہ ہو. ممکن نہیں کہ دل کی صدا میں اثر نہ ہو، حساس دل بشر کا ہو اور آنکھ تر نہ ہو. اور دل میں اگر ہو سوز تو پگھلے گا سنگ بھی، دل میں اگر ہو سوز تو پگھلے گا سنگ بھی، بیکار ہے پکار اگر کارگر نہ ہو. دل میں اگر ہو سوز تو پگھلے گا سنگ بھی، بیکار ہے پکار اگر کارگر نہ ہو. اور نجم و قمر صحاب ہوں طائر ہوں یا بشر، نجم و قمر صحاب ہوں طائر ہوں یا بشر، وہ کون ہے جہاں میں جو محو سفر نہ ہو. نجم و قمر صحاب ہوں طائر ہوں یا بشر، وہ کون ہے جہاں میں جو محو سفر نہ ہو. اور یہ گرہ کا شعر ہے تضمین کے جگر کے مصرعے پر. مایوس مت ہو ظلمت آلام سے کبھی، مایوس مت ہو ظلمت آلام سے کبھی، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. مایوس مت ہو ظلمت آلام سے کبھی، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. اور طائر جو روح کا تھا وہ پرواز کر گیا، طائر جو روح کا تھا وہ پرواز کر گیا، کیسے اڑے گا جسم اگر بال اوپر نہ ہو. کیسے اڑے گا جسم اگر بال اوپر نہ ہو. آداب اور غزل کا شعر. تھی 14ویں کی رات مگر تھی تیرے بغیر، تھی 14ویں کی رات مگر تھی تیرے بغیر، بیکار چاندنی ہے جو رشک قمر نہ ہو. بیکار چاندنی ہے جو رشک قمر نہ ہو. اور کام آئے دوسروں کے کبھی جو نہ آدمی، کام آئے دوسروں کے کبھی جو نہ آدمی، ایسا وہ ایک شجر ہے کہ جس میں ثمر نہ ہو. کام آئے دوسروں کام آئے دوسروں کے کبھی جو نہ آدمی، ایسا وہ ایک شجر ہے کہ جس میں ثمر نہ ہو. اور تنگ آ گیا ہوں دہر کی ابلا فریبی سے، تنگ آ گیا ہوں دہر کی ابلا فریبی سے، جو دل میں ہو زباں پہ ہو دشمن کا ڈر نہ ہو. جو دل میں ہو زباں پہ ہو دشمن کا ڈر نہ ہو. اور ہوتا نہیں ہے پھول پہ کانٹوں کا کچھ اثر، یہ مقطع نہیں ہے، ہاں نہیں مقطع نہیں ہے، یہ مقطع نہیں ہے یہ پہلے. ہاں ہوتا نہیں ہے پھول پہ کانٹوں کا کچھ اثر، ہر صبح ورنہ اوس کا اس پر گوہر نہ ہو. ہر صبح ورنہ اوس کا اس پر گوہر نہ ہو. اور خلاق ایک ذات ہے تخلیق اس نے کی، خلاق ایک ذات ہے تخلیق اس نے کی، کچھ بھی نہیں ہے جس میں کہ اس کا ہنر نہ ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. سائنس ہم جو چیزیں بناتے ہیں وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کی دی ہوئی عقل سے کام لے کے اور چیزیں بناتے ہیں. مصور پیدا کرنے والا وہی ہے نا. ہر چیز کو
اس کی جسم چاہیے تو معلوم ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا خدا نے. ایک بچوں کے لیے بھی میں نے کہی تھی کہ سب کچھ دیا خدا نے، ہر چیز جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی. تو خلاق ایک ذات ہے، تخلیق اس نے کی، کچھ بھی نہیں ہے جس میں کہ اس کا ہنر نہ ہو. ہنر نہ ہو. اور سر مقطع شعر ہے، اس درگزر سے بڑھ کے کوئی درگزر نہیں، اس درگزر سے بڑھ کے کوئی درگزر نہیں، کیا حشر ہو خدا کی اگر درگزر نہ ہو. حشر ہو خدا کی. اس درگزر سے بڑھ کے کوئی درگزر نہیں، کیا حشر ہو خدا کی اگر درگزر نہ ہو. اور مقطع ہے، دیکھا نہیں یہ گلشن الفت میں ہم نے پھول، دیکھا نہیں یہ گلشن الفت میں ہم نے پھول، مجنوں کی پیروی جو کرے در بدر نہ ہو، مجنوں کی پیروی جو کرے در بدر نہ ہو. اور چند اشعار ایک اور غزل کی یہ بھی جگر کی زمین میں ہے، تو مصرع طرح پہ یہ بھی سن لیں. طوفان میں سفینہ جو گھرا سب نے کیا یاد، طوفان میں سفینہ جو گھرا سب نے کیا یاد، مشکل میں ہر ایک شخص کو آتا ہے خدا یاد. طوفان میں سفینہ جو گھرا سب نے کیا یاد، مشکل میں ہر ایک شخص کو آتا ہے خدا یاد. اور آواز الست آئی تو ارواح نے سن لی، سورہ اعراف آیت نمبر 172. الست بربکم سب نے اقرار کیا، قالوا بلا. سورہ اعراف آیت 172 دیکھیے، تمام روح سے اقرار لیا اللہ تعالیٰ نے. تو آواز الست آئی تو ارواح نے سن لی، ہر دل کے نہاں خانے کو ہے پہلی صدا یاد، ہر دل کے نہاں خانے کو ہے پہلی صدا یاد. اور غزل کا شعر، ڈھاتے ہیں ستم ہنس کے وہ کہہ دیتے ہیں چھوڑو، ڈھاتے ہیں ستم ہنس کے وہ کہہ دیتے ہیں چھوڑو، رہتی ہی نہیں ان کو کبھی اپنی جفا یاد. ڈھاتے ہیں ستم ہنس کے وہ کہہ دیتے ہیں چھوڑو، رہتی ہی نہیں ان کو کبھی اپنی جفا یاد. اور یہ گرہ کا شعر ہے تضمین کا، جگر کی مصرع پر. ہم اب ہیں وہاں ہوش نہیں ہم کو ذرا بھی، ہم اب ہیں وہاں ہوش نہیں ہم کو ذرا بھی، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد. اور افسانہ دل اس کو سنائے تھا ارادہ، افسانہ دل اس کو سنائے تھا ارادہ، دیکھا جو رخ یار تو کچھ بھی نہ رہا یاد، دیکھا جو رخ یار تو کچھ بھی نہ رہا یاد. اور نازل جو ہوا نوح کی امت پہ اچانک، نازل جو ہوا نوح کی امت پہ اچانک، اس عرض کو اب بھی ہے وہ طوفان بلا یاد، طوفان نوح علیہ السلام. نازل جو ہوا نوح کی امت پہ اچانک، اس عرض کو اب بھی ہے وہ طوفان بلا یاد. اور کیوں خون بہاتے ہو مسلمان کا ناحق، مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں انسان بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں خون بہاتے ہو تم انسان کا ناحق، ناحق تو خون بہانا کسی کا بھی بنا ہے. کیوں خون بہاتے ہو تم انسان کا ناحق، کیا خطبہ ہر شاہ کا نہیں بیش بہا یاد، خطبہ حجۃ الوداع. کیوں خون بہاتے ہو تم انسان کا ناحق، کیا خطبہ ہر شاہ کا نہیں بیش بہا یاد، صلی اللہ علیہ وسلم. اور سر مقطع شعر، سکان زمیں کو ہے ستاروں کا اشارہ، سکان زمیں کو ہے ستاروں کا اشارہ، سکان جمع ہے زمین پر سکون رکھنے والے. سکان زمیں کو ہے ستاروں کا اشارہ، کر لیجئے ایک رات ہی مولا کو ذرا یاد، سکان زمیں کو ہے ستاروں کا اشارہ، کر لیجئے ایک رات ہی مولا کو ذرا یاد. صبح کے وقت کی بھائی، صبح میں جب ستارے جلنے رہتے ہیں صبح، تو فجر کے وقت کی بڑی وہ ہے. اور یہ پیام دے گئی ہے مجھ کو بعد صبح کا ہی، اقبال کے مصرع. مقطع ہے، کیا خوب ہی گلشن کا وہ گل رنگ سما تھا، کیا خوب ہی گلشن کا وہ گل رنگ سما تھا،
اے پھول کو کلیوں کے چٹکنے کی ادا یاد، اے پھول کو کلیوں کے چٹکنے کی ادا یاد، کیا خوب ہی گلشن کا وہ گل رنگ سما تھا، اے پھول کو کلیوں کے چٹکنے کی ادا یاد، طوفان میں سفینہ جو گھرا سب نے کیا یاد، مشکل میں ہر ایک شخص کو آتا ہے خدا یاد، مشکل میں ہر ایک شخص کو آتا ہے خدا یاد۔ بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام رہا، بار دیگر مبارکباد آپ، لیکن لوگ جو ہے پھر چلے گئے، آخر میں وہی رہ گئے، بس 4 ہی نظر آ رہے ہیں اور دو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو ہوتے ہیں، ان میں سے اگر سب لوگ چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے یہ ضیاء النشا صاحب کو پہلے سے پوچھ کے رکھنا چاہیے، یا تو